Next point, students, is a famous verse of Holy Quran. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن میں جو ایکویلٹی کا کنسپٹ دیا تھا، وہی سیم کنسپٹ اللہ تعالی قرآن کے اندر اس سے پہلے مینشن کر چکے ہیں. ایک آیت ہے جو کہ یہ سامنے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اس کا ترجمہ یہ ہے: او یو مین کائنڈ، surely we created you of a male and a female, and we have made you races and tribes that you may get mutually acquainted. Surely the most honorable among you in the providence of Allah are the most pious. Surely Allah is ever knowing, ever cognizant. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، 26ویں پارے کے اندر یہ ہے. اب اس میں بھی دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ کنسپٹ مینشن کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور عورت یعنی حضرت حوا علیہ السلام. وی کریٹڈ یو آف اے میل اینڈ اے فیمیل، ایڈم اینڈ ایو. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لاسٹ سرمن میں کہا کہ تمہارا باپ ایک ہے. یو آل آر دا آف اسپرنگ آف ایڈم، مینس کہ تمہارا اوریجن ایک ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے. مینس یہ جو ڈفرینسز ہیں، ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ڈفرینٹ ٹرائبز ہیں، یہ ڈسکریمنیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بیسیکلی ہیں ایکوینٹنس کے لیے، ایک دوسرے کو شناخت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کا تعارف، پہچان رکھنے کے لیے. جو سپیریورٹی یا انفیریورٹی کا کنسپٹ ہے وہ آگے مینشن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. So this verse was not given in our previous books. New books کے اندر یہ verse given ہے. اس کی ٹرانسلیشن بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے اپنے پاس اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے. شارٹ کویسچن کے طور پر یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پر یہ پوائنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ون از جسٹس اینڈ ایکویٹی، عدل اور انصاف. تو فرسٹ آف آل، جسٹس یا عدل کہتے کس کو؟ ٹو پرووائڈ ایوری ون اٹس رائٹ. ہر کسی کو، ہر شخص کو اس کا حق فراہم کرنا، یہ انصاف کہلاتا ہے، اس کو عدل کہا جاتا. جسٹس یا ایکویٹی، اس کا بیسک کنسپٹ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق مل جائے. اینڈ دس ون از ون آف دا بیسک اسلامک ویلیوز. بنیادی اسلامی اقدار میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق فراہم کیا جائے. یہ سوسائٹی کی اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو اسلامک سسٹم کے اندر اور اسلامک اسٹیٹ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. ایک بڑی فیمس سینگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک خاتون نے جو کہ قریش کے ایک بڑے معزز قبیلے سے، بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا. اس نے ایک دفعہ چوری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب چونکہ وہ بڑے معزز قبیلے سے تھی اور بڑے اونچے مرتبے والی تھی اور وہ قبیلہ بھی، تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کی سفارش کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کی سفارش کرنے کے لیے
حضرت اسامہ بن زید جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بات کی اور ان کی اس بات کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The people before you were destroyed because they used to inflict the legal punishments on the poor and forgive the rich. By him in whose hand my soul is, if Fatima, the daughter of the Prophet, did that, I would cut off her hand. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اندر یہ فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی، یعنی اس کو سزا دی جاتی تھی۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کہ اب دیکھیے اسٹوڈنٹس کہ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسپٹ مینشن کیا ہے کہ جو پریویس نیشنز تھیں ان کے ختم ہو جانے کا، ان کے تباہ ہو جانے کا بیسک سبب، بنیادی سبب یہ تھا کہ ان کے اندر انصاف نہیں تھا، ایکویلٹی نہیں تھی، لا سب کے لیے ایکول نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ اسلام کا کنسپٹ یہ ہے کہ دیر شوڈ بی رول آف لا، law should be implemented in its true spirits، جو کامن سیئنگ ہے that everyone is equal in the eyes of law، وہ کنسپٹ ہے کہ چاہے کوئی بظاہر کتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، یا اس کے مقابلے میں کوئی بہت معمولی سا آدمی ہو، جب قانون کی بات ہوگی تو وہ دونوں کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسک کنسپٹ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل فارم میں ہمارے سامنے پریزنٹ کیا تھا۔ یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ونس اگین جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے، پریویس لیکچرز میں بھی میں بار بار یہ چیز مینشن کر چکا ہوں کہ ہماری جو نیو بکس ہیں وہ ابھی تک مارکیٹ میں پراپرلی اویلیبل نہیں ہیں، اسپیشلی انگلش میڈیم کی جو بکس ہیں، اور آج کل تو ویسے بھی ڈیو ٹو دس پینڈیمک سچویشن شاپس وغیرہ بند ہیں، اویلیبلٹی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ ٹاپکس وہ ہیں کہ جو پچھلی بکس میں بھی تھے، پوائنٹس کے اندر اور کنٹینٹس کے اندر تھوڑا بہت ڈفرینس ہے، اور جو ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں وہ پراپر ریٹن فارم میں آپ لوگ ان ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں سے ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو آپ لوگ پہلے سے بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں، اینڈ یو پیپل جسٹ ہیو ٹو پریپیئر اینڈ ٹو کلیریفائی یور کنسپٹس، اور جو بیچ میں شارٹ کویسچنس اینڈ ایم سی کیوز آتے ہیں وہ آپ لوگوں نے پریپیئر کرنے ہوتے ہیں، جو کہ ایگزیکٹ ریٹن فارم کے اندر آپ لوگوں کو ان ویڈیوز کے اندر بھی نظر آتے ہیں اور آپ کو ریٹن فارم میں پرووائڈ بھی کیے جاتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ اس حوالے سے اب کوئی کوئری کسی کی نہیں ہوگی اور آپ لوگ اس کے حوالے سے کلیریفائڈ ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایٹ دی اینڈ kindly like the video, stay home, stay safe and keep social distancing.